بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 8 ولو اننا، اور اللہ کی فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ الاعراف کا۔ سورۃ الاعراف جو کہ مکی صورت ہے، اس کا ہم آغاز کریں گے۔ 24 رکوع ہیں اس کے اور 206 آیات ہیں۔ سورہ اعراف کے ہمارے اس پارہ کے بیچ میں 10 رکوع آ رہے ہیں، 11 رکوع کی کچھ آیات مبارکہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس پارے میں آنے والی سورہ اعراف کی جتنے رکوع ہیں اس کا سب سے پہلے مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس کا ڈیلی ایک ایک رکوع کریں گے۔ سورۃ الاعراف جو کہ مکی صورت ہے، اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو بلند مقام ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین الی آخر یہ آیات مبارکہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک مکی صورت ہے، اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں، اور یہ عرف ان کی جمع ہے، یعنی اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ وغیرہ۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے اس لیے الاعراف اس کا نام رکھا گیا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں پر مشتمل یہ ایک ایسی جگہ یا دیوار ہے جہاں سے دونوں طرف کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ یہاں ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی ٹھہرایا جائے گا، وہ وہاں جنت میں داخل ہونے والوں کو ایک طرف اور دوسری طرف دوزخ میں جانے والوں کو دیکھ سکیں گے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں جگہ دے گا۔ اس صورت میں ان بدنصیب لوگوں کا تذکرہ ملے گا جو اللہ تعالی کے راستے سے روکنے والے تھے۔ ان میں ان کا بڑا سردار شیطان ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کے ہر قسم کے حربے استعمال کیے۔ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور امتحان کے بعد انسان اور اس کے کھلے دشمن شیطان کو زمین پر اتارا گیا، اور یہ ہدایت دی گئی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تو اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو ان کی بدولت سیدھے راستے پر چلے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو شیطان اور اس کے داؤ پر چلے وہ ہدایت سے محروم رہیں گے اور ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد بعض نمایاں قوموں کا تذکرہ ملے گا جنہوں نے شیطانی راہ اختیار کی۔ ان کے پاس رسول آئے لیکن انہوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، پھر دوسرے لوگوں کو ان کی تقلید اور ان کے اثر سے بچانے کے لیے ان کو ہلاک کیا جاتا رہا، لیکن شیطان بھی ان کو نئی راہیں بتاتا رہا اور ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے ان کو نجات دلائی اور ارض مقدس میں بسایا، لیکن انہوں نے آپ کی اور آپ کے خلفاء کی پیروی اختیار نہ کی اور طرح طرح کے عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان پر عذابوں کے تذکرے سے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اور بنی اسرائیل کی روش سے اس حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے کہ حق و باطل کی تمیز رکھنے کے باوجود باطل کی روش پر چلنے کا انجام سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہوتا۔ سورت کے آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکمت تبلیغ سے متعلق نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں، خاص طور پر صبر و استقلال، عفو و درگزر اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ اعراف کا رکوع نمبر 1 پڑھیں گے جو آیت نمبر 1 سے 10 تک ہوگا۔ نزول قرآن کا مقصد،
انذار اور تذکیر کا تذکرہ اس میں ہے اور منکرین کا انجام بتایا گیا۔ پہلے رکوع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعوت حق کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں تنگ دل اور ملول نہ ہونے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے اور کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کریں۔ جو لوگ ہدایت حاصل کریں گے ان کے لیے اس میں بہت کام کی باتیں ہیں جن سے وہ فوائد حاصل کریں گے، اور انکار کرنے والوں کو ڈراتے رہو۔ یہ دوست اور رفیق جو تمہارے ساتھ ہیں ان میں سے کسی کی بات مت سنو، تمہارا رب سب سے بڑا رفیق ہے، اس کی طرف رجوع کرو۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ پھر غفلت اور نافرمانی میں مبتلا بستیوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی غفلت اور نافرمانی کی بنا پر کس طرح ہلاک کیا۔ فرمایا، ہم ان مجرموں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے ہمارے رسول کا کہا کیوں نہ مانا، اور رسولوں سے سوال کریں گے کہ تم نے ہمارا پیغام انہیں پہنچایا تھا یا نہیں۔ اس کے بعد ان کو صاف بتائیں گے کہ ہمیں تمہاری ہر دھرمی بھی معلوم ہے اور اپنے رسولوں کا حال بھی۔ تم سب کے احوال ہماری آنکھ سے اوجھل نہ تھے، ہم سب کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ آخری آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل پر سب کے اعمال نیک اور بد تولے جائیں گے، کسی سے بے انصافی نہ ہوگی۔ جتنا کسی کے اعمال کا وزن اس کے اخلاص یا ریاکاری، سبقت یا تاخیر کے اعتبار سے بھاری ہوگا، اتنا ہی درجہ اس کو ملے گا۔ وہاں کسی کی کوئی خواہش نہ چل سکے گی۔ نمبر 1، اس دن اعمال کا تلنا برحق ہے۔ نمبر 2، اس دن سچ جھوٹ تولا جائے گا۔ نمبر 3، اس روز حق یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے پر اور بندے کا اللہ تعالیٰ پر دوسروں پر تولا جائے گا۔ لوح محفوظ پر ہر ایک کے اعمال ثبت ہیں اور ہر ایک کا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحے کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے روز ہر چیز اعمال کی شکل میں سامنے آ جائے گی اور ہر عمل کرنے والے کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے گی۔ آگے ہم رکوع نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 11 سے 25 تک ہوگا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آزمائش اور دنیاوی زندگی کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر فرشتوں کو حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ان کی خدمت کے لیے ان کے آگے جھک جاؤ۔ سب جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کی۔ کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ حکم ہوا، جنت سے نکل جا، تجھے یہاں تکبر کرنے کا حق نہیں ہے، تو راندہ ہو اور ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جا۔ کہنے لگا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا، میں تیری طرف آنے والے راستے میں بیٹھوں گا، اولاد آدم کو آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے روکوں گا، اکثر تیرے نافرمان ہو جائیں گے۔ فرمایا، نکل جا، برے حال میں جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سے اور تجھ سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان کے فریب میں آ کر دونوں نے پھل چکھا، پھل کھاتے ہی ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس سے روکا نہیں تھا؟ اس پر دونوں نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور معاف نہ کیا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا قصور معاف کیا، تم جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں رہنا ہے، زمین میں زندہ رہو گے، اس میں مرو گے اور اسی سے قیامت کے روز نکالے جاؤ گے۔ آگے ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے جو آیت نمبر 26 سے 31 آیت تک ہوگا۔ اس میں انسان کی زینت لباس تقویٰ ہے، بے حیائی کا لباس شیطانی اعمال ہیں۔ گزشتہ رکوع میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی دنیاوی زندگی کی غرض و غایت بیان ہوئی تاکہ بعد میں آنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ اب اس رکوع میں اولاد آدم کو مخاطب کر کے شیطان کے فتنوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بروقت متنبہ کیا گیا تھا کہ شیطان دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا، اسی طرح تمام نسل آدم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو کسی حال میں بھی فراموش نہ کرنا کہ شیطان
ہر طرف سے تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے۔ اس نے تمہارے جد امجد کو دوستی کا چکمہ دے کر دشمنی کی تھی، اور جنت کا لباس فاخرہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مسجود ملائکہ بنا کر عطا فرمایا تھا، خدا کی نافرمانی کے بعد اتار لیا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے دنیا میں تمہارے لیے ظاہری لباس اتارا ہے جس سے تمہیں جسمانی بے پردگی کو چھپانا ہے اور اس کو اپنی زینت اور آرائش کا ذریعہ بنانا ہے، لیکن ایک دوسرا لباس معنوی بھی ہے جس کو لباس تقوی یا پرہیزگاری کہتے ہیں، جو باطن کی زینت بنتا ہے اور باطنی کمزوریوں کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، اور جس کے ذریعے تم شیطان کے فریب کاریوں سے بچ سکتے ہو۔ اس کے ذریعے تم ایک مہذب انسان بن کر اس عارضی دنیا میں اپنا وقت گزارو گے۔ جس کو یہ لباس تقوی میسر آ گیا، گویا وہ بارگاہ الہی میں مقبول ترین فرد بن گیا، خواہ وہ ایک گلیم پوش ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر کسی نے ظاہری لباس سے فاخرہ زیب تن کر رکھا ہے مگر اخلاق و شرافت اور روحانی پاکیزگی سے مارا ہے، وہ ننگوں سے بدتر ہے۔ معلوم ہوا کہ بے موقع محل لباس اتارنا بے حیائی کی علامت ہے اور برہنہ ہونا قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غیرت کے وقت پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ ایسے اوقات میں شرعی لباس پہننا چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا ظاہری لباس یہ ہے کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے اور عورت اتنا باریک یا چست لباس نہ پہنے کہ اس کا بدن نمایاں ہو جائے۔ پھر اولاد آدم کو دوبارہ متوجہ کیا گیا، غور سے سن لو، جس طرح شیطان نے اپنی فتنہ پردازی سے اور مکاری سے تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو برہنہ کرا کر جنت سے نکلوایا تھا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے فریب میں آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں معصوم پیدا کیا، تمہاری باطنی زیب و زینت کے لیے پاکیزہ سامان مہیا کیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم شیطان یعنی جو تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے اس کے قریب آ جاؤ اور اپنی زندگی کو گمراہوں کے راستے پر ڈال لو، شرم و حیا اور ستر پوشی کو خیر بات کہہ کر فحش کاری میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فحش کاموں سے روکتا ہے، وہ کبھی بھی برے کام کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ صرف شیطان ہی کا کام ہے کہ جو انسان کو ملمہ سازی، جھوٹ، پرفریب اور عارضی فوائد اور لذتوں کے لیے آمادہ کر کے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عدل، میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے اور افراط و تفریط سے منع کرتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ تو قبلہ رو ہو کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرو اور پوری یکسوئی اور توجہ سے نماز پڑھو اور خالص اسی کی بندگی اور اطاعت پیش نظر رہو، اور اس دنیا میں ظاہری لذتوں اور آرائشوں کے دلدادہ بن کر نہ رہ جاؤ بلکہ آخرت کے لیے بھی تیاری کرو، کیونکہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ پھر دوبارہ تمہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے تم دنیا میں ننگے اور خالی ہاتھ آئے تھے اس روز بھی تم خالی ہاتھ رہو۔ اس دنیا میں تقوی کی زندگی بسر کرنا تاکہ تمہیں وہاں کامیابی ہو۔ دنیا میں ایک گروہ ہدایت یافتہ ہوا اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثبت ہوئی، کیونکہ وہ اسی غلط راہ کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی راہ ترک کر کے شیطان اور اس کے مختلف راستوں پر رواں دواں رہتا ہے، حالانکہ نیکی اور بدی کی راہیں دونوں اس کے سامنے ہیں۔ تمہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرنا ہوگی۔ آگے حکم دیا کہ اپنی آرائش کے لیے پاکیزہ اور اپنی استطاعت کے مطابق پروقار لباس پہنا کرو، بالخصوص مسجدوں میں اللہ کی عبادت کے وقت، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ اور پیو، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ فضول خرچی کرنے سے بچتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے جو آیت نمبر 32 سے 39 تک ہوگا۔ رہبانیت کا رد اور حلال کو حرام نہ کرو، گمراہ قوموں کا انجام بتایا گیا اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اور پاکیزہ چیزیں اس کے بندوں کے لیے ہیں۔ یہ دین اور خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی منشا کے مطابق ہے۔ کچھ لوگ انہیں بندوں کے لیے حرام اور قابل نفرت یا ارتقاء روحانی کے لیے صدراہ قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی مذہب یا کوئی نظام اخلاق ایسا ہے کہ جو اس کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ انسانوں کی خود ساختہ رہبانیت کے غیر فطری راستے ہیں۔
قرآن مجید نے آ کر ان باتوں کا رد کیا اور کہا کہ دنیا کی وہ تمام طیب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں وہ سب اہل ایمان کے لیے ہیں۔ کھاؤ پیو، زینت اور آسائش کی جملہ نعمتوں کو کام میں لاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان کا اعتدالانہ استعمال روحانی سعادت کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کے اس انقلاب انگیز اعلان نے انسانوں کی دینی سوچ کی بنیادیں الٹ دیں۔ یہ وہ لوگ جو اپنی نجات کی طلب میں ترک دنیا کو ذریعہ سمجھ رہے تھے، اب نجات و سعادت کے لیے تعمیر و ترقی اور ایجاد و اختراع میں سرگرم ہو گئے۔ زینت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ زندگی کی قدرتی ضروریات سے وافر ہوں، مثلاً اچھا لباس، اچھا کھانا اور معاش کی وہ تمام بے ضرر آسائشیں اور لذتیں جو کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کی جائیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، بے حیائی کے کام جو ظاہر یا چھپا کر کیے جائیں۔ نمبر 2، ایسے برے یا گناہ کے کام جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہوئے استطاعت کے باوجود کوتاہی کر کے کرتا ہے۔ نمبر 3، ناحق زیادتی یعنی اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کی حدود میں مداخلت کرنا جن میں داخل ہونے کا آدمی کو حق نہ ہو۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حد سے نکل کر خود مختار بن جاتے ہیں اور اپنی کبریائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ نمبر 4، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اور نمبر 5، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ایسی بات کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی بغیر دلیل کے اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھنا۔ آگے آیت نمبر 34 میں فرمایا، افراد کی طرح جماعتوں کی موت و حیات کے لیے بھی مقررہ قوانین ہیں جو اٹل ہیں۔ جب کسی قوم یا جماعت کا شر اور بگاڑ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جو ان جماعتوں کی ہلاکت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو پھر اس بدکار اور بد و صاف کردار کی حامل قوم کو مزید کوئی مہلت نہیں دی جاتی تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام میں شرکی قوتوں کے مقابلے میں خیر کی قوتوں کو بڑھنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بناؤ کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ آگے نسل انسانی کو بگاڑ کے بعد ہدایت وحی کی خبر دی گئی ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارے جانے کے موقع پر دی گئی تھی، اسی قانون کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اب ایک طرف داعیے قرآن ہیں، دوسری طرف اس دعوت کو جھٹلانے والے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اور جو سچے کو جھٹلائے اس کی بدبختی واضح ہے۔ تمام رسولوں کا پیغام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو زندگی بسر کریں گے اور اپنا تزکیہ بھی کریں گے، ان کے لیے کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ آج جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کسی کو بنائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے گا، روز محشر اپنے جھوٹے معبودوں کو تلاش کریں گے۔ اس دن وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جن و انس کے اس بد کردار قافلے میں شامل ہو کر دوزخ میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم سب برائیوں میں مبتلا تھے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کی مثال قائم کی۔ اسی لیے پچھلی امتیں اپنے سے پہلی امتوں پر لعنت بھیجیں گی، کیونکہ وہ کسی کے خلف تھے اور کسی کے سلف بھی تھے۔ اگر تمہارے اسلاف نے گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو تم نے خود بھی اپنے بعد والوں کے لیے ویسا ہی ورثہ چھوڑا ہے۔ ہر ایک کے گمراہ ہونے کی ذمہ داری اس کے عقلوں پر عائد ہوتی ہے، تو اس کے پچھلوں کی گمراہی کا بار خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کا۔ اب سب اپنے فکر و عمل کے مطابق عذاب کا مزہ چکھو۔ اعمال کے غیر محدود اثرات اور ان کی جزا اور سزا کے بارے میں تفصیلی بحث جو ہے وہ ہم 30ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت تشریح کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ہم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے جو آیت نمبر 40 سے لے کر 47 تک ہوگا۔ اس میں اہل جنت اور دوزخ والے، اعراف والے، 3 کیٹیگریز کا ذکر آئے گا۔ اس رکوع میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو دنیا میں غفلت شعاری کی زندگی بسر کرتے رہے اور اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ جنت اور دوزخ سزا اور جزا کے نام فرضی اور من گھڑت ہیں، اور ایمان لانے کی جگہ تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے لیے آخرت کا نقشہ پیش کیا کہ ایسے افراد کے لیے موت کے بعد کبھی بھی نجات کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ان کا جنت میں جانا
ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا کہ ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا اور یہی ان کا اوڑھنا۔ ہر طرف سے عذاب ان پر مسلط ہوگا، کسی کروٹ ان کو چین میسر نہ ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اپنے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگ کی لو سے بھی پناہ رکھے اور جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ آگے آیت میں ایمان لانے والے گروہ کا تذکرہ ہے۔ اہل ایمان یعنی مومن اور صاحب نیک عمل و کردار اختیار کرنے والوں کے لیے دوامی جنت ہے۔ یہ ان کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ اس میں اس بات کا لحاظ بھی رکھا جائے گا کہ وہ عمل اس کی مقتدرت یا استطاعت سے باہر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر بہت بھاری استطاعت بھی ودیت کی ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں آزمائش اور ذمہ داری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو معذور قرار دینا سہل انگاری کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا ہر فرد جو قادر العمل بنے گا اور نیک عمل کرے گا اسے ہی دوامی جنت کے ملنے کی بشارت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی جد و جہد کرے گا اتنا ہی بڑا اجر اور ثواب پائے گا۔ پھر اہل جنت کے لیے یہ بھی بشارت ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے درمیان کوئی پوشیدہ کدورت، رنجش، کینہ وغیرہ ہوگا تو جنت میں بھیجنے یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت ان آلودگیوں سے ان کے سینوں کو پاک صاف کر دے گی اور تمام جنتی سلیم الصدر ہو کر جنت میں رہیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس نسبت سے ان کو روحانی طمانینت قلب میسر ہوگی اور وہ پکار کر کہیں گے کہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم اس آرام اور آسائش کے مستحق ہوتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے انعام کا صلہ ہے، جس نے ہمیں اپنی رحمت سے اپنے راستے کی طرف لگایا۔ ہم کیسے اس جگہ تک پہنچ سکتے تھے؟ اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو راستہ ہمیں بتایا تھا وہ 100% سچا اور حق کا راستہ تھا۔ اس پر ایک ندا غیب سے آئے گی اور اعلان ہوگا کہ لو یہ جنت ہے، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تم نے اپنی خواہشات کے مقابلے میں ہماری اطاعت کی اور ہر قسم کے حالات میں اللہ اور ہمارے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو ہی اختیار کیا ہوا تھا۔ اس سے آگے آخرت میں پیش آنے والا نقشہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے جنتیوں میں شمار فرمائے اور وہ مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے جو اس نے اپنے جنتیوں کے لیے دوامی اختیار کیا۔ آخرت میں ایسے 3 گروہ ہوں گے جو کہ نمبر 1 دوزخ والے، نمبر 2 جنت والے اور نمبر 3 وہ لوگ جو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ جنتی دوزخ والوں کو یاد کر کے پکاریں گے اور وہ ان کا جواب دیں گے اور درمیان والے لوگ بھی ان سے باتیں کریں گے۔ جنت والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کر کے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رسول کے ذریعے قرآن میں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آج پورا ہوا اور وہ سب نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں۔ اب تم کہو کہ تم سے بھی جو کچھ عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ سچ نکلا؟ وہ جواب دیں گے ہاں وہ سچ نکلا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ آج وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے محروم ہو گئے جو آخرت کے منکر رہ کر نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور اپنی خواہشات سے صاف اور سیدھی راہ حق کو ٹیڑھا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس ندا کے بعد ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ آگے آیت نمبر 46 اور 47 میں اعراف والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں شروع میں تفصیل آ چکی ہے، جن کا ذکر بتایا میں نے ابھی آپ کو کہ یہ کون ہوں گے۔ یہ لوگ جنتیوں کو ان کے نورانی اور شاداب چہروں اور دوستیوں کو ان کے سیاہ چہروں سے پہچان لیں گے۔ یہ اہل جنت کو دے کر انہیں سلام اور تبرک پیش کریں گے کہ مبارک ہو اور دوزخ کی آفات سے امن اور سلامتی میں رہے، اور دل میں یہ آرزو کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس زمرے میں داخل کر دے۔ اور پھر جنت والوں سے ہٹ کر دوزخ والوں کی طرف نگاہ جائے گی تو ان کی افسردہ مرجھائی ہوئی شکلیں دیکھ کر دعا کریں گے، خدا را ہمیں اس سیاہ کاروں سے ان کی جماعت سے شامل نہ کرنا، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کر، اس دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا نہ کر۔ آگے ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے جو آیت نمبر 48 سے 53 تک ہوگا۔ جنت اور دوزخ والوں کا مکالمہ ہے۔ اس میں دوزخیوں کی حالت زار اور مکافات عمل کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ رکوع میں اعراف والوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور قیامت کا وہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں جنت اور دوزخ کے لوگ دنیا میں آپس کے جاننے والے ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے۔
اصحاب اعراف جو بالآخر جنت میں جائیں گے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ دنیا میں تم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنے مال اور دولت اور حمایتیوں کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایمان لانے والے غریب اور مسکین لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر شیخیاں مارتے تھے۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کی خاطر تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، ان سب چیزوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ جبکہ یہی غریب لوگ اب جنت میں ہیں جن کو قسمیں کھا کر تم کہتے تھے کہ یہ کسی مصرف کے نہیں، یہ تو نکمے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر دنیا میں بھی مہربان ہے اور آخرت میں بھی ہم پر رحمت ہوگی۔ آج تمہارا سارا لاؤ لشکر، مال و دولت اور حکومت اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، تم سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، لیکن ان ایمان والوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں جہاں چاہو، آج تمہارا وہ رنج و غم اور خوف جو دنیا میں تھا سب ختم ہو چکا۔ جب سب گروہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے بدن آگ میں جل رہے ہیں، تم ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو، اور اللہ تعالیٰ نے راحت اور آرام کا جو سامان یا رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ جنت والے جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری باتوں پر دنیا میں دھیان نہیں دیا اور زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اس کو چھوڑ کر دنیا کے کھیل تماشے میں زندگی لہو لعب میں بسر کی اور آخرت کا کبھی خیال نہ کیا، آج ہم نے بھی ان کو اسی طرح بھلا دیا ہے اور ان کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ آج تم نے دیکھ لیا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ سچ نکلا۔ اب سب مشاہدات کے بعد ماننے اور دوبارہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ایمان اور عمل اور آخرت کے اقرار پر مبنی زندگی بسر کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے۔ آخرت کی زندگی اور اپنے انجام کار کے بارے میں اتنی تفصیلی اور واضح خبر کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ در حقیقت اس زندگی میں راہ نجات کی ضرورت ہے۔ جو اس زندگی میں اس کی تلاش کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اس وقت کسی کی کوئی سفارش نہ کر سکے گا۔ دنیا میں جن کی جھوٹی سفارش پر بھروسہ کرتے تھے وہ بھی کسی سفارش کے متلاشی ہوں گے۔ اس وقت ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ اس وقت وہ دوبارہ دنیا میں جا کر عمل کرنے کی تمنا کریں گے، لیکن اس روز یہ سب باتیں بیکار ہوں گی۔ وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، ہر ایک کو اپنے انجام کو دیکھنا ہوگا، وہ مکافات عمل اور حساب کا دن ہوگا۔ آگے ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے جو آیت نمبر 54 سے 58 تک ہوگا۔ اس میں نظام ربوبیت سے قرآنی دعوت پر استدلال کیا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں قیامت کے روز جنت اور دوزخ والوں کا مکالمہ تھا۔ اعراف پر ٹھہرے ہوئے افراد ہر دو کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اور جو کچھ دنیا میں ان سے وعدے کیے گئے تھے اب پورے ہو رہے تھے۔ حق کے ماننے والوں اور حق کا انکار کرنے والے دونوں کا حال معلوم ہو رہا تھا۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نظام کائنات کا تذکرہ ہے۔ زمین اور آسمان، سورج اور چاند اور ستارے جس نظام اور قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں بن گیا بلکہ اسے ایک قادر مطلق نے برپا کیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق پر غور کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے۔ اے انسان، تو کیوں اللہ تعالیٰ کا باغی بن رہا ہے؟ اس نظام کا ایک پرزہ ہونے کے سبب تم بھی اس کے فرما بردار گروہ بن جاؤ اور اس کے بندے بن کر زندگی بسر کرو تاکہ دنیا کا نظام درست اور صحیح خطوط پر استوار ہو سکے اور دنیا فتنہ اور فساد سے بچ جائے۔ جتنا بھی تم کائنات کے فطری نظام پر غور کرو گے، جتنا بھی تم اس کے اسرار اور رموز کا کھوج لگاؤ گے، جو لوگ سیدھے طریقے سے سچائی کی تلاش میں ہوں گے ان کو اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ادراک ہوگا۔ جتنا بھی اپنی زندگی اور کائنات کی ہر چیز پر غور ہوگا اتنا ہی ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر آگے آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے، ہر مخلوق اور خاص طور پر انسان پر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں بے حد و حساب ہیں اور ہر آن اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جو انسان بھی جب اس کی حقیقت کو سمجھ لے گا وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ ان رحمتوں کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ نمبر 1 ظاہراً یہ کہ خوشگواری ہوا میں ہو، موسموں میں ہو، بادلوں میں ہو، ان کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یہ خوشگواری موسمی ہوائیں، بادلیں وغیرہ کون لاتا ہے؟
جہاں بھی ضرورت ہو، جہاں پانی برسانا ہو، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور زندگی کی نشو و نما کے لیے ہر قسم کی ضروریات پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کرتا ہے، اور ہر مخلوق اپنے اپنے دائرہ کار میں اس سے استفادہ کرتی ہے۔ یہ نظام ربوبیت ہی حقیقت میں کائنات کے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ نمبر 2، باطنی پہلو۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح زمین مردہ تھی اور بارش سے اس کا سما ہی بدل گیا اور زندگی نمودار ہوئی، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندگی دیتے ہیں۔ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، اور روح اس کی زندگی کا جوہر اصلی ہے، اور روح کی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سامان پیدا کیا ہے، اس میں فرشتے، رسول، نبی اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ انہی کے ذریعے روحانی زندگی کا ارتقاء ہوتا ہے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا ایک طریقہ ہے۔ ان کے ذریعے انسانوں کو روحانی زندگی میسر ہوتی ہے۔ جس طرح پتھر اور بنجر زمین پر بارشوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اسی طرح برے انسانوں پر اس ہدایت کا کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ اس سے محروم ہی رہتے ہیں، اور نیک اور صالح لوگ ہی اس ہدایت کی بارش سے استفادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آگے ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے، جو آیت نمبر 59 سے 64 تک ہوگا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور اس کے نتائج کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ رکوع میں انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی کی تمثیل سے زندگی اور موت کی حقیقت بیان کی گئی تھی، کہ جس طرح زمین میں بارش سے زندگی پیدا ہو کر تمام مخلوقات کے تغذیہ کا انتظام ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کی روحانی اور اخلاقی زندگی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے پیغامات اور معلومات ملتی ہیں، تاکہ انسان اپنی آخرت کی زندگی کے لیے سامان تیار کرے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر کے اس کی بندگی کا راستہ اختیار کرے، اور وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی۔ یہ پیغام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ملا، اور یہ ہدایات سب سے پہلے اس وقت دی گئیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر انسان کے اصلی گھر یعنی جنت میں رکھا گیا، اور شیطان کے بہکانے سے جب سب کو ایک خاص مدت کے لیے زمین میں اتارا گیا، تو اس وقت بھی یہی ہدایات دی گئیں کہ جب انسان اس بندگی کے راستے کو فراموش کر دے گا، تو وقفہ وقفہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف سے ان میں ایک رسول بھیجتا رہے گا، تاکہ وہ گمراہی سے ہٹ کر سیدھے راستے پر چل سکیں۔ جو لوگ اپنے رسول کے پیغامات کو مان کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اختیار کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اپنی ذاتی خواہشات پر مبنی اصولوں اور نظریات پر چلیں گے، وہ ناکام ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے الاسلام۔ اس کے علاوہ کسی مذہب یا طریق زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین حق ایک ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر اور گمراہی کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، جو انسانوں نے عدل و انصاف سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی بنیاد پر افراط و تفریط میں مبتلا ہو کر وضع کی ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس نے انسان کی تخلیق کی، وہی اس کی فطرت کو جانتا ہے، اور وہی انسانوں میں صحیح عدل قائم کر سکتا ہے۔ کوئی فرد، کوئی جماعت یا کوئی حکومت انسان کے نظام حیات پر صحیح راستے کی نشاندہی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ایک مدت تک ان کی اولاد کاربند رہی، پھر وہ گمراہی میں مبتلا ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ اس رکوع میں ان کی قوم سے ان کا خطاب ہے۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، کیونکہ تمہارے لیے یہی زندگی کا راستہ درست ہے۔ لیکن ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم معاذ اللہ گمراہ ہو اور تمہاری عقل ماری گئی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا، میری عقل میں فطور ہے اور نہ ہی میں گمراہوں میں ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے تمہاری طرف اس کا ایک سوال لے کر آیا ہوں، اور میں اس کا رسول ہوں۔ وہ تمہارا اور میرا رب سب کا ایک ہی ہے۔ میں تمہاری خیرخواہی کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہوں، اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے رسول یا ان کے نمائندے جو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے جو اپنے خاندانی اور دنیا کے رسم و رواج اور اپنے من گھڑت نظریات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔
چونکہ ان میں سے بہت سی باتیں ان کی زندگی کی موجودہ روش پر مبنی اور ان کی مصلحتوں کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کے ماننے اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور نمبر 2 یہ کہ رسول کی اپنی زندگی اور اپنی ذات میں چند نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں، اس کا اپنا عمل اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بے لوث تعلق اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک ایسا آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جس سے ہر آدمی بآسانی اس کے سچے ہونے کا یقین کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ انصاف سے کام لیا جائے۔ نمبر 3 رسول کی پہچان کے لیے چند ناگزیر باتیں یہ بھی ہیں۔ اول، اس کا دعویٰ کیا ہے، وہ کس کی طرف بلاتا ہے، اپنی ذات کی طرف یا رب العالمین کی طرف جو سب کا پالنے والا ہے؟ اس کا اخلاق کیسا ہے، اور کیا وہ لوگوں کو ایسی باتیں کہتا ہے جو سب انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوں؟ چنانچہ ایک سچا رسول خدائے رب العالمین کی طرف بلانے والا اور بلند اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں خود غرضی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا اور اپنی زندگی فکر و فاقہ میں بسر کر کے دوسروں کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ پھر اس کی تعلیمات میں انسانیت کی خیر خواہی بدرجے تمام موجود ہوتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ وہ کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کا معلم خود اللہ سبحانہ وتعالی ہوتا ہے، اور وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو دوسروں کو نہیں معلوم ہوتی۔ ظاہر ہے ایسا ہی آدمی ہو سکتا ہے جس کی ہدایات پر یقین بھی کیا جا سکتا ہے اور عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخری 2 آیات میں رسولوں کے آنے کی غرض بیان ہو رہی ہے۔ رسولوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں۔ وہ خود بھی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، ان کے اندر روحانی اور جسمانی اعتبار سے ایسا امتزاج اور اعتدال پیدائشی اور فطری ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو ہدایت دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کام میں ان کی اپنی کوشش اور کسب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اخلاق حسنہ کا کامل نمونہ ہوتے ہیں، جن باتوں کی وہ تلقین کرتے ہیں ان کا عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے قول کا یہ اثر ہوتا ہے کہ سمجھدار لوگ جو برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں ان کی باتوں سے اثر قبول کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایسے ہی افراد کی وجہ سے دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ کوئی کسی کو نہ تنگ کرتا ہے نہ ستاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے بغیر کسی غرض کے کام آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یعنی 950 ایئرز تک اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس نے آپ کو جھوٹا ٹھہرایا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے جو تھے ساتھ میں کشتی میں سوار کر دیے گئے اور کشتی کے ذریعے ان کو بچا لیا گیا، باقی لوگوں کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کے نظام فطرت کو ان قواعد پر تشکیل دیا ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے۔ زمین میں اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جزو ہے، اس کے ارد گرد بے شمار قوتیں کارفرما ہیں، اللہ کے حکم سے اس میں اعتدال قائم ہے، لیکن جب انسانی عمل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس غیر فطری انسانی عمل کے نتیجے میں زمین کے فطری نظام میں بھی تغیر رونما ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس عدم توازن اور بے اعتدالی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلزلے یا طوفان سے زمین کا وہ حصہ غرق ہو جاتا ہے، یا زمین دھنس جاتی ہے، یا آفتیں برپا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ تبدیلیاں ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول بھیج کر ان کو خبردار کرتا ہے تاکہ لوگ عذاب سے محفوظ رہیں۔ اگر لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، ورنہ وہ مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی اور نئی نسل پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اب فرق صرف یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے آنے کے بعد اور آپ کی دعا کے اثر سے امت محمدیہ کی موجودگی میں ان آفتوں میں وہ شدت نہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے وقتوں میں ہوتی تھی، جس سے پوری قوم صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتی تھی۔ تاہم غیر معمولی طوفان، زلزلے، سیلاب اور موسمی تغیر وغیرہ اسی اصول کے مطابق بطور تنبیہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آگے ہم رکوع نمبر 9 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 65 سے 72 تک ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا انجام بتایا گیا۔ گزشتہ رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اتمام حجت اور اپنی سنت کو پورا کرتا ہے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا۔ قوم عاد ایک زبردست قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے تھے اور جنوب احقاف یعنی یمن میں آباد تھی۔ سمود اسی کی ایک شاخ تھی۔ اس قوم کے بہت سے کتبے بھی ملے ہیں۔
اس کے 4 دیوتا تھے، جو کہ ایک بارش کا دیوتا تھا، دوسرا دشمن سے بچانے والا، تیسرا رزق کا دیوتا تھا اور چوتھا صحت کا دیوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی ایک ہی بات کی دعوت دی جس کی دعوت پہلے حضرت نوح علیہ السلام دے چکے تھے، یعنی انسانی زندگی کو اگر استحکام اور قرار مل سکتا ہے تو توحید ہی ہے۔ توحید ہی اسلام کا اور دین حق کا سنگ بنیاد ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے مسائل کا حل چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو مشکلات اور مصائب سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تمام نظریات اور خود ساختہ خداؤں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لے، پھر اس کی پوری زندگی امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ آج جتنے بھی فتنے اور فسادات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی پشت پر سب سے زیادہ یہی خواہشات ہیں، خود غرضی اور اغراض بت، جو انسانوں نے خود اختراع کیے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کر کے اپنی منمانی زندگی کو استوار کیا، جس کی بنا پر زمین فتنہ اور فساد سے بھر گئی اور نسل پرستی، قومیت اور خاندانی تعصبات کے بھی اپنے اپنے الگ بہت سے بت تراش لیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے داعی آئے، ان کے مقابلے میں ایسے ہی خود غرض افراد نے مخالفت کی اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو اور دنیا میں اس وقت تک جو نظریات اور رسوم چل رہی ہیں ان کو کیسے ترک کر سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ داعی پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اور اپنے ملک کے رہنے والوں کو بھی اپنے ہمراہ گمراہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سے افراد اور جماعتوں نے خود ساختہ نظریات پر مبنی پروگرام بنا رکھے ہیں، جس میں اپنی زندگی کو مختلف نظریات کے حوالے سے استوار کر کے پیش کرتے ہیں۔ اسلام اور غیر اسلام کا فرق نہیں سمجھتے۔ کوئی مغربی بلاک کی طرف دیکھ رہا ہے اور کوئی مشرقی بلاک کی طرف اپنے رشتے استوار کر رہا ہے۔ توحید اور خدائے واحد کی رسی کو چھوڑ کر دوسروں کی ایما پر اپنے ہی ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں برسر پیکار ہیں۔ یہی حال ہر دور میں برخود غلط قوم کے لیڈروں کا تھا اور آج بھی ہے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی کہا اور آپ کی مخالفت کی۔ جب ایسے لوگوں کی سرتابی اس حد کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اور عذاب موعودہ آ جاتا ہے۔ جب انہوں نے خود کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے تھے بچا لیا اور اس قوم کو تباہ کر دیا۔ آگے ہم رکوع نمبر 10 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 73 سے 84 تک ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، اس کا انجام بتایا گیا، جس میں ہم حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ اور انجام پڑھیں گے۔ قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان آباد تھی۔ اس علاقے کو حجر بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد جس کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں ہو چکا ہے، اس کے بعد اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا۔ اس کے لوگ تندرست اور توانا تھے۔ فارغ البالی کی بنا پر اس قوم میں بہت سی خرابیاں پھیل گئیں جو عام طور پر دولت اور اقتدار کا ترے امتیاز ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ طاقت کی وجہ سے متکبر بن گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے ایک نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو سکے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ اس قوم کے مطالبے پر ان کی طرف ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پہاڑ سے نکلی تھی اور حکم تھا کہ وہ اس کو میدانوں میں کھانے پینے دیں اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمام قوم کے جانور پانی پئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اس کو کچھ نہ کہو۔ اگر تم نے اس کو ستایا تو پھر تمہاری خیر نہیں، تم پر بڑا دردناک عذاب آئے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ تم دنیا میں آدمیوں کی طرح رہو، جو قاعدے تمہارے لیے حلال اور حرام کے مقرر کر دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی قوم کے حالات پر غور کرو اور پھر حالت پر بھی جو کہ تمہاری اپنی ہیں۔ پھر قوم عاد کس طرح اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی اور اب تم کو اس کی جگہ خلافت ملی ہے۔ تم میدانوں میں اور پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل اور مکان تعمیر کرتے ہو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر تم نے معجزہ طلب کیا، وہ بھی پورا ہوا۔ جب اس قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ ان کے عوام حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں اور خوشحال ہیں
تو ان سے سرداروں نے کہا کیا تم صالح علیہ السلام کے دعوے کو صحیح سمجھتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ وہ بولے کیا تم اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان سے گریز کر رہے ہو؟ حقیقت تم سمجھ تو گئے ہو لیکن اپنی خواہشات کے بندے بن کر دوسروں کی حقوق مارتے ہو اور دنیا میں فساد برپا کرتے ہو اور صالح کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے ہو۔ جب سرداران قوم نے آپ علیہ السلام کے حکم سے انکار کی روش اختیار کی اور اونٹنی کو بھی ہلاک کر دیا اور کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت عذاب آیا، بہت بڑا زلزلہ آیا، اس کے ساتھ ہی بڑے زور کی کڑک کی آواز نے آ لیا اور وہ صبح کے وقت صبح ہوتے ہی اپنے گھروں میں منہ کے بل اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے جانور زمین پر سوتے وقت تھوتنی لگا دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی ہلاکت کے بعد بیت اللہ چلے گئے اور افسوس کرتے ہوئے فرمایا میں نے تو ان کی خیرخواہی کی لیکن انہوں نے اس خیرخواہی کو پسند نہیں کیا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری کو حدود شام کی طرف تشریف لے گئے تو جب وادی ہجر میں قوم سمود کی بستیوں کے قریب فروکش ہوئے تھے تو آپ نے وہ گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلوا دیا جو کہ وہاں پانی کے ساتھ گوندا گیا تھا اور فرمایا یہاں سے آگے چل کر اقامت گزین ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے اور اس کی قوم کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے فوراً آگے چلیں۔ آپ نے وہاں قیام کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اس کے بعد تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، مگر یہاں ایسی قوموں کا تذکرہ کیا جانا پیش نظر ہے جن قوموں نے رسولوں پر ایمان لانے کی بجائے عذاب مانگا اور وہ ہلاک ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ان کے معاصر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر بت تراش اور بت پرست کو چھوڑ کر عراق سے شام کی طرف ہجرت کر گئے اور فلسطین میں رہنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن کے علاقے کی طرف چلے گئے جہاں کا صدر مقام صدوم تھا۔ موجودہ بحیر مردار اور اس کے ساتھ کا علاقہ صدوم والے ایک ایسے گندے اور خلاف فطرت فعل میں مبتلا تھے جس کی وہ خود ہی موجد تھے۔ یہ انہوں نے کسی کو دیکھ کر نہ سیکھا تھا۔ انسان ہی ایک ایسا وجود ہے جو شیطان کے اکسانے پر فطرت کے طریقے چھوڑ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی دوسری مخلوق ایسا نہیں کرتی۔ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے ہر حصے کو اسی فطرت کے مطابق استعمال کرے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اگر وہ اس کو اس فطرت سے ہٹ کر استعمال کرے گا تو اس کو دیر یا سویر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ دولت کی فراوانی اور فارغ البالی، طاقت اور قوت کا نشہ، کام اور محنت سے دور رہنا، اچھی غذاؤں سے جسم کو توانا کرنا، معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کے احساس کا فقدان ہونا، شہوت انگیز لچڑ قسم کی فلمیں دیکھنا اور بیکار کھیل تماشوں میں مبتلا رہنا اس کے بڑے بڑے اسباب ہیں۔ ابتداً انسانی خواہشات اور جوش کے عالموں میں اس کے نتائج فراموش کرتا رہا۔ عمر کے ایک طبعی دور سے گزر کر جب تغذیہ تولید کے اس دور میں جاتا ہے جہاں آئندہ نسل کی ضرورت ہوتی ہے تو نہ صرف وہ خود بلکہ آئندہ نسل بھی ان بھیانک نتائج سے نہیں بچ سکتی۔ اس کو آخری عمر میں ایسے جسمانی عوارض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا وہ اس وقت تصور نہیں کر سکتا۔ قوانین فطرت کے خلاف بھی جو کام کیا ہوگا بہرحال اس کے نتائج سامنے ضرور آئیں گے۔ یہاں ان کی تفصیلات کا موقع نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس غیر فطری فعل سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس واقعے کی تفصیلات قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں بھی مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے، مثلا سورہ ہود جو کہ آیت نمبر 74 سے 83 میں ہے، سورہ شعراء جو کہ آیت نمبر 160 سے 175 تک ہے، سورہ نمل میں آیت نمبر 54 سے 58 تک، سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 28 سے 35 تک اور سورۃ الصافات میں آیت نمبر 133 سے 138 میں۔ اس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں کئی قسم کی خرابیوں نے جنم لیا اور بہت سے گھرانے برباد ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بات یہ بھی نہ مانی اور اپنی خواہشات کو عورتوں کی بجائے لڑکوں اور مردوں سے پورا کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ نکالو ایسے لوگوں کو اپنی بستی سے، یہ اپنے آپ کو صالح اور پاک باز کہتے ہیں اور صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں اور گھر والوں کو بچا لیا اور وہ راتوں رات اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے اور بچ گئے، لیکن
لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ بدنصیب عورت آپ پر ایمان نہ لائی تھی اور اپنی قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ پوری بستی پر اتنا دردناک عذاب نازل ہوا جس کی مثال پہلے نہ تھی۔ آج بھی ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت بری طرح پھیلی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام قوموں میں جو بدکاریاں تھیں ان میں پوری امت مبتلا ہے۔ کیا ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی مدد آپ کے اصولوں پر کارفرما ہو کر اپنا محاسبہ کریں گے اور پوری ملی زندگی میں جو کہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوئی اجتماعی اقدام کریں گے؟ آج بھی موقع بموقع اللہ تعالیٰ کی تنبیہ آتی رہتی ہے کہ شاید ہم میں کوئی بھی ایسا آدمی عبرت حاصل کر لے اور ماضی اور حال کی تاریخ سے سبق حاصل کر لے، اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر اعمال صالحہ کی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برے اعمال سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے رکھے۔ ہمارا آج کا مختصر خلاصہ پارہ نمبر 8 ولو اننا میں سورہ الاعراف کے جو 10 سے 11 رکوع میں ہاف رکوع آئے گا، اس میں وہ ہمارا یہاں پر تکمیل ہوتا ہے۔ بقیہ حصہ جو سورت کا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 9 میں کریں گے۔ پہلے ہم ان بقیہ رکوع کا خلاصہ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک ایک رکوع کا انشاءاللہ ترجمہ تفسیر وغیرہ کیا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔